السلام علیکم ناظرین، ٹاک شوز پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عارف شاہ۔ ناظرین، ایک زبردست دلچسپ پوڈ کاسٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوئے ہیں آپ سب کی خدمت میں، اور امید کرتا ہوں یہ ایپیسوڈ آپ لوگ کو دلچسپ، بہترین اور ضرور پسند آئے گا۔ تو ایپیسوڈ کو اینڈ تک دیکھیے گا، اسکپ مت کیجیے گا، ان شاء اللہ تعالیٰ کافی انفارمیٹیو لگے گا آپ کو۔ تو آج جو میں نے گیسٹ لائن اپ کیے ان کا میں شارٹ انٹرو کروا لیتا ہوں، اس کے بعد جو ہے اسٹریٹ کوشچن آنسر کی طرف آئیں گے۔ ڈاکٹر کلثوم ان کا نام ہے اور ایک فارماسسٹ ہے، تو اور میں ان کا بہر مشکور ہوں کہ انہوں نے بزنس اسکیجول سے ٹائم نکال کے ہمیں یہاں مدعو کیا۔ السلام علیکم میم، وعلیکم السلام سر۔ کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ فائن۔ اچھا، فارمیسی کی فیلڈ میں آپ نے کیریئر کیوں ڈیولپ کیا؟ کیونکہ ایز اے فارماسسٹ مجھے لگتا ہے کہ پیشنٹ کے جیسے کہ کمپلائنس جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہے تھے۔ دوسرا یہ کہ ہمارے پاس پیشنٹ کی جو میڈیکیشنز ہے اس کی پراپر طریقے سے مینجمنٹ نہیں ہو رہی تھی، پیشنٹ کاؤنسلنگ جو ہے وہ صحیح سے نہیں ہو رہی تھی، تو اس وجہ سے میں نے چوز کیا کہ ایز اے فارماسسٹ اس رول کو جو ہے ہم پرسیو کریں آگے۔ ٹھیک ہے، زبردست ہو گیا۔ اچھا کلثوم، ویورس کو بتائیں کہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ سے کیسے اپ ٹو ڈیٹ رہتی ہیں آپ ان دا فیلڈ آف فارمیسی؟ ان دا فیلڈ آف فارمیسی میں جیسے کہ لیٹسٹ اپ ٹو ڈیٹ ہم ایسے رہتے کہ ہمارے پاس سیمینارز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ سیمینارز ہم اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، ریسرچ پروجیکٹس ہوتے ہیں تو ہم وہ لے رہے ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے ہمارے پاس آن لائن جو ہے کچھ کورسز ہوتے ہیں، ان کو ہم نے جو ہے اٹینڈ کرنا ہوتا ہے تاکہ ہمارے پاس آگے آنے والی جو نیو نالج ہے ہماری فیلڈ میں اپ ٹو ڈیٹ ہم اس میں رہ سکیں۔ زبردست ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو کامن مسکنسیپشنز ہیں لائک اگر میڈیکیشن اور ہیلتھ سے جو ریلیٹڈ ہوتی ہے، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں، کس طرح ڈیبنک کیے جائیں؟ اچھا، ایک تو ہمارے پاس زیادہ تر اوور دا کاؤنٹر ڈرگس لی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اینٹی بایوٹکس کو اوور دا کاؤنٹر جو ہے ہم دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ فارمیسی میں ہمارے پاس فارماسسٹ موجود نہیں ہے، وہاں ہمارے پاس ٹیکنیشینز موجود ہے، تو ہمارے پاس ایز اے فارماسسٹ ہمیں فارمیسیز میں اویلیبل ہونا چاہیے تاکہ اگر ریٹیل فارمیسی ہے تو اس میں ریٹیل فارماسسٹ ہو، کمیونٹی فارمیسی ہے تو اس میں کمیونٹی فارماسسٹ موجود ہو تاکہ ہمارے پاس جو ڈرگ ہے وہ ہم ڈسپینس صحیح سے کر سکیں۔ اوور دا کاؤنٹر جو ڈرگز ہم دے رہے ہیں جیسے کہ اینٹی بایوٹکس ہو گئے، اسٹیرائڈز ہو گئے، ان پر ہم کنٹرول لا سکیں۔ اچھا، کنٹرول لانے کی طریقہ کس طرح ہے، کیا علامت ہے؟ اگر فارماسسٹ وہاں موجود ہوگا، پرسکرپشن ایررز جو ہے جیسے کہ ہمارے پاس سب سے مین ایرر ہے پرسکرپشن، جب ہمارے پاس آتی ہے تو اس پرسکرپشن میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ایررز دیکھیں گے، ڈوز ایرر۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے کہ یہ جو پیشنٹ کو ہم نے میڈیکیشن جو ایک فزیشین نے پرسکرائب کی ہے، آیا یہ جو بیماری اس بچے کو ہے یا اس پیشنٹ کو ہے، تو یہ جو بیماری ہے ہمارے پاس، اس کو جو ہم نے میڈیکیشن پرسکرائب کی ہے اس سے ریلیٹڈ ہے یا نہیں۔ پہلے تو ہم نے ڈائگنوز کرنے کے جو ڈائگنوز اس کی ڈیزیز ہوئی ہے اسی سے ریلیٹڈ ڈرگ دی گئی ہے یا نہیں، کیونکہ پرسکرپشن میں ہمیں یہ ایرر دیکھنا ہے کہ اکثر کچھ ڈرگز جو ہوتی ہے وہ ڈرگ انٹریکشن بھی کوز کرتی ہے، کچھ ڈرگز ہے وہ ڈرگ فوڈ انٹریکشن کرتی ہے، جیسے ملک کے ساتھ ہمارے پاس ملٹی وائٹامنز ہم دیں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ ہمارے پاس پریسیپیٹیٹس ہماری باڈی میں بن جائیں گے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں ایز اے فارماسسٹ جو ہے فارمیسی میں موجود رہنا چاہیے تاکہ پرسکرپشن ایرر دیکھیں، اس میں ڈوز ایرر جو ہے وہ سب دیکھیں، یا اگر کوئی ایسی ڈرگ جو کہ پرسکرائب کی ہے فزیشین نے تو اس ڈرگ کو جو ہے ہم فوراً جو ہے چینج کر سکے۔ اس کی ڈوز اگر پرسکرپشن میں غلطی سے ڈاکٹر سے زیادہ ہو گئی ہے تو وہ ہم جو ہے چینج کر سکے، رپورٹ کر سکے ڈاکٹر کو۔ تو اس طریقے سے جو ہے ہم ان مسکنسیپشن جو ہے ان کو اوور کم کر سکتے ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا، صحت کو کیسے مینٹین کیا جا سکتا ہے، ہیلدی صحت کو ہم جو ہے ہمارا لائف سٹائل جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے، ڈائٹ جو ہے وہ بیلنس ہونا چاہیے، نیوٹریشن پہ پراپر ورک کرنا چاہیے، ہائیڈریٹڈ رہنا چاہیے، اور سب سے موسٹ امپورٹنٹ کہ اسموکنگ جو ہے اور الکوہل، ان چیزوں سے ہمیں اوائڈ کرنا ہے تاکہ ہماری جو ہیلتھ ہے اس کے ایشوز جو ہے وہ ریزالو ہو سکے۔ ٹھیک ہے، زبردست پوائنٹ شیئر کیا آپ نے۔ اچھا یہ بتائیں کہ جو کامن ڈیزیز ہے آج کل جو پل رہے ہیں لائک چکن گونیا ہو گیا، ملیریا، ٹائیفائڈ، اس کو کیسے پریونٹ کیا جا سکتا ہے سوسائٹی میں؟ سوسائٹی میں کس طریقے سے ہم پریونٹ کریں گے کامن ڈیزیزز کو؟ ٹھیک ہے، اس کا آنسر یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک تو جب کوئی ڈیزیز ہوئی ہے تو اس کو ایکیوٹ کنڈیشن میں ہے، ابھی شارٹ ٹرم میں ہے، اس کو ٹائملی ٹریٹ کی جائے۔ اگر ہم ٹائملی اس پہ جو ہے فوکس نہیں کریں گے، ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ جو ڈیزیز ہے وہ ہمارے پاس کرونک کنڈیشن میں چلی جائے گی اور پھر وہ ورس کنڈیشن میں ہو جاتی ہے اور پیشنٹ کے ہیلتھ جو ہے وہ بہت زیادہ سیویئر کنڈیشن میں چلی جاتی ہے۔ تو ہمارے پاس اب پوائنٹ یہ کہ ارلی ڈیٹیکشن ہمیں کرنی ہے،
پراپر جو ہے کاؤنسلنگ کرنی ہے اس پیشنٹ کی. کچھ سیمینارز ہوتے ہیں جو ہم پیشنٹس کے لیے جو ہے کرواتے ہیں تاکہ یہ ہو سکے ہمارے پاس کہ پیشنٹ کو جو ہے اس سے نالج ہو سکے. جیسے ہمارے پاس اکثر منتھ آتے ہیں جس میں بریسٹ کینسر کو ہم جو ہے اس کے سیمینار کروا رہے ہوتے ہیں. یہ اسی لیے کروا رہے ہوتے ہیں تاکہ پیشنٹ جو ہے وہ اپنی ہیلتھ پہ فوکس کر سکے. ان کو نالج ہم دیں گے تو ہی جا کے وہ جو ہے ان ڈیزیز کے بارے میں ان کو آگاہی ہوگی اور یہ جو چیزیں ہیں ہمارے پاس کم ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے, زبردست. اچھا, ایک چیز یہ آ جاتی ہے کہ ہاسپٹل سیٹ اپ میں فارماسسٹ کا کیا رول ہے؟ ہاسپٹل سیٹ اپ میں فارماسسٹ کا یہ رول ہے کہ ڈسپینسنگ کرنا, کاؤنسلنگ کرنا, پھر جو ڈوز ہے اس کے ایررز نکالنا, جو میں نے آپ کو پرسکرپشن ایررز میں بولا. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس کچھ ایسی ڈرگز ہوتی ہے جو کہ صرف اور صرف فارماسسٹ ہی اس کی ڈوز جو ہے سلیکٹ کر سکتے ہیں. کینسرس ڈرگز جو ہمارے پاس ہوتی ہے, کیمو تھراپیوٹک ڈرگز. اب کیمو تھراپی کی جو ہمارے پاس ڈرگز ہوتی ہے وہ فارماسسٹ کا کام ہے کہ اس کے ڈوزیج اور ریجیمنٹ پراپر طریقے سے سلیکٹ کرنا. تو یہ فارماسسٹ کا رول ہوتا ہے ہمارے پاس ہاسپٹل میں. اس کے علاوہ ڈوز ڈسپینس کی, ڈرگ ڈسپینس کی, ہمارے پاس کتنا ڈوز جائے گا, ان سب چیزوں کو جو ہے ایک فارماسسٹ دیکھتا ہے. کیونکہ ہمارے پاس اگر ان ڈوزنگ کو ہم نہیں دیکھیں گے اور ہم نے کوئی بھی ڈرگ ڈائریکٹ ڈسپینس کر دی جو ڈوز ہمیں بتائی گئی ہے تو پیشنٹ کی ہیلتھ جو ہے وہ افیکٹ ہو سکتی ہے. چلیے ٹھیک ہے. اچھا, آپ پرسکرپشن ایرر کی بات کر رہی تھی, اس کا آپ جو ہے وہ فارماسسٹ اس میں ایرر کیسے نکالتی ہے؟ آپ نکالتی ہے, کس طرح نکالتی ہے؟ فارماسسٹ کیسے ایرر نکالے گا؟ سب سے پہلے وہ پیشنٹ کا دیکھے گا کہ اس کا جینڈر کیا ہے, پھر اس کے بعد اس کی ایج کیا ہے, آیا یہ ایڈلٹ ہے, یہ ہمارے پاس نیونیٹ ہے, یا یہ ہمارے پاس وومن ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز ہم دیکھتے ہیں, اور چائلڈ ہے یا نہیں. پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایج ہو گیا. اب نیکسٹ ہم آتے ہیں کہ ان کا ویٹ کیا ہے, کیونکہ باڈی ویٹ پہ جو ہے ڈرگ کی ڈوز بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اب جو ڈوز اسے لکھی گئی ہے کیا وہ اس کے ویٹ کے حساب سے ڈوز صحیح ہے یا نہیں. اگر اس کے ویٹ کے حساب سے ڈوز صحیح نہیں ہے تو ہمیں وہ ڈوز صحیح کرنی ہے, انٹروین کرنا ہے. اس کے اندر کچھ اور جیسے کہ اب کوئی بیماری ہے, ٹھیک ہے, اب ہم ایک پیشنٹ ہے اس کو 2 قسم کی بیماری ہے, اب ہم نے ایسی ڈرگ سلیکٹ کرنی ہے کہ وہ دونوں ڈرگ جو ہے وہ اس کے ساتھ انٹریکشن نہ کرے. اور کیونکہ ڈرگ انٹریکشن اگر ہوگا تو اس سے کیا ہوگا, ہمارے پاس بیسیکلی اس میں ہمارے پاس یہ ہوگا کہ ڈرگ انٹریکشن سے پیشنٹ کی جو ہیلتھ ہے وہ الٹا جو ہے ورس ہو سکتی ہے. تو ڈرگس کی جو ہے ڈوزنگ اور رینجز, ویٹ کے حساب سے کیا ڈوز جا رہی ہے, یہ سب چیزیں ہمیں مد نظر رکھنی پڑتی ہے. اور کچھ ہمارے پاس ڈرگز ایسی ہوتی ہے کہ وہ اگر ڈاکٹر نے پرسکرائب کر دی تو کیا پتہ وہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے, تو ہمیں پھر جو ہے کاؤنسلنگ کرنی ہوتی ہے پیشنٹ کی. جب ڈوز اسے ہم دے رہے ہیں ان کو پراپر بتانا ہے کہ اس کو اس ٹائم کھانی ہے. اچھا, اس میں ایک چیز میں یہ ایڈ کروں گی کہ ہمارے پاس اکثر پیشنٹ یہ ہوتے ہیں کہ ایک وقت کی ڈوز انہوں نے جو ہے مس کر دی تو اگلی ٹائم میں وہ 2 ڈوز کھاتے. تو اس لحاظ سے بھی ہم نے پیشنٹ کو کاؤنسلنگ کرنی کہ اگر ایک وقت کی آپ کی مس ہو گئی تو وہ آپ اگر ڈبل کھائیں گی بھی آپ کی باڈی کو وہی سیم تھراپیوٹک افیکٹ نہیں جائے گا, آپ کی باڈی کو جتنی ڈرگ ریکوائرڈ ہوگی وہی جائے گی. ٹھیک ہے, زبردست, کافی انفارمیٹیو پوائنٹس آپ نے شیئر کیے. اچھا, فارماسسٹ اکیڈمی میں کس طرح جا سکتی ہیں؟ فارماسسٹ اکیڈمی میں کیسے جا سکتے ہیں؟ اچھا, ہمارے پاس پوسٹ گریجویٹ اسٹڈیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس میں ہمارے پاس ایم فل آ جاتا ہے, پی ایچ ڈی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب ریسرچ کے بیس پہ پھر ہمارے پاس جو ہے کریئر ہمیں پرسیو کرنا پڑتا ہے, ہائر ایجوکیشن کرنی پڑتی ہے تاکہ ہمارے پاس جو ہے نالج جو ہے وہ انکریز ہو سکے, اپ ٹو ڈیٹ ہو سکے, ریسرچ کی طرف انسان جاتا ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. لائک اگر ہم ایز اے لیکچرر جوائن کرنا چاہے یا اسسٹنٹ لیکچرر جوائن کرنا چاہے تو اس کے لیے ہمیں ایم فل اور پی ایچ ڈی کرنا لازمی ہوتا ہے. فارمیسی کاؤنسل کے رولز تھوڑے سخت ہیں کہ ہمارا ایم فل اور پی ایچ ڈی ہونا لازمی ہے ایز اے لیکچرر, ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر یا ایز اے پروفیسر, ریسرچ پروفیسر. ٹھیک ہے, زبردست. اچھا کلثوم, ہم حسینی بلڈ بینک میں موجود ہیں. کبھی ایسا سینیریو کریٹ ہوا ہے, ہو جاتا ہے, اکثر ہوتا بھی ہے کہ آپ کو بلڈ کی نیڈ پڑی ہو یا سی بی سی ٹیسٹ وغیرہ آپ نے کروائے ہوں, یا آپ نے کبھی خود یہاں آ کر خون کا عطیہ دیا ہو, تو کیسا رسپانس رہا آپ کا؟ ان کا فیڈ بیک اور جو ان کا رسپانس ہے وہ بہت زبردست ملا ہے, لائک بہت زیادہ آؤٹ کلاس تھا. جیسے کہ اگر ہمیں کبھی بلڈ ٹیسٹ کروانے پڑے, سی بی سی ٹیسٹ وغیرہ, تو اس میں بھی جو ہے اسٹاف نے بہت زیادہ اچھا پازیٹیو رسپانس دیا ہے ہمیں. اس کے علاوہ اگر بلڈ ٹرانسفیوژن کی بات کی جائے, کہ بلڈ ارینجمنٹ کی بات کی جائے, تو یہاں میں ایک پوائنٹ ایڈ کروں گی کہ میں کافی سالوں سے ہے کچھ ایسے ادارے جن کے ساتھ میں کام کر رہی ہوں, تیلیسیمیا کے کچھ پلیٹ فارم سے.
تو جب بھی ہمیں خون کی جو ہے نیڈ پڑی ہے تو سب سے پہلے میرے مائنڈ میں حسینی لیبا ہے, کیونکہ سب سے کوئک رسپانس ان کا ہوتے ہیں ود ان فیو منٹ سمجھے یا فیو آور جو ہے یہ لوگ ہمیں بلڈ ارینج کر کے دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب کافی جی پازیٹیو آپ کا جو کافی ہے یہاں پازیٹیو رہا پہ ہے فیڈ بیک آئے. ٹھیک ان کا فیڈ ہے, بیک. سو ویورس آپ سے بھی ریکویسٹ ہے آئیں یہاں حسینی بلڈ بینک میں انوالو ہو, انگیج ہو یہاں پہ, بلڈ کا خون کا عطیہ کرے ان فیوچر, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کوپریٹ بھی ضرور ہے. اچھا کلثوم, میں آپ سے کوئک فائر کوسچنس کرتا ہوں, اس کے بعد چیزیں ریپ اپ کرتے ہیں, ٹھیک ہے؟ اچھا, وہ کون سی ایسی فیلڈ ہے جس میں ہم سائنٹسٹ بن سکتے ہیں؟ ہمارے پاس جیسے کہ فارم ڈی کے فیلڈ میں دیکھا جائے تو فارماسیوٹیکلس کی سائڈ پہ اگر ہم جاتے ہیں فارماسیوٹیکل کیمسٹری, تو اس میں ہم جو ہے فارماسسٹ سائنٹسٹ بن سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, زبردست. اچھا نیکسٹ کوسچن آپ سے یہ کہ اگر آپ فارماسسٹ نہیں ہوتی تو آپ کیا ہوتی؟ اگر میں فارماسسٹ نہیں ہوتی تو میں کیا ہوتی؟ تو میں انشاءاللہ پھر سرجن ہوتی. اچھا سرجن ہوتی, جی. زبردست, ٹھیک ہے. اچھا میں آپ سے لاسٹ کوسچن کرتا ہوں, اس کو اگر آپ نے صحیح جواب دیا, ٹنگ ٹوسٹر ہے, تو ہمارے ٹاک شوز ٹیم کی طرف سے آپ کو ایک آئی فون گفٹ کیا جائے گا, ٹھیک ہے؟ پیٹر پائپر پکڈ اے پیک آف پکلڈ پیپرز. Once upon a اچھا once ٹھیک more ہے, لاسٹ sorry. ٹائم ہے. پیٹر پیپر پکڈ اے پیک آف پکلڈ پیپرز. Peter Picker پیٹر پائپر, Peter Piper picked a peck of pickled ہاں, pepper. پیپرز. Peppers. ٹھیک ہے, آگے پیچھے ہو گئی ہے اور اوور آل ٹھیک ہے. اچھا کلثوم, آپ ہمارے ٹاک شوز پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں, تو جی. ویورس کے لیے کوئی شارٹ میسج؟ ویورس کے لیے کوئی شارٹ میسج, میرا شارٹ میسج یہ ہے کہ آپ اگر کتنی بھی تعلیم کرے تو وہ کم ہے. کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ جو نالج آپ کو مل رہی ہے آپ اس کو پرسیو کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ جتنی آپ تعلیم حاصل کریں گے وہ آپ کو آگے فائدہ دے گی. ٹھیک اب ہے, جیسے میں ہوں تو میں نے فارم ڈی کیا, اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے آگے پی ایچ ڈی بھی کرنا چاہیے. مطلب انسان جتنی بھی تعلیم کرتے ہیں اس کو وہ کم لگتا ہے. کنارہ نہیں ہے کوئی تعلیم. جی, تو اگر آپ کو ایک اچھے لیول پہ پہنچنا ہے اپنی اسٹڈیز کے لحاظ سے تو آپ کو اپنے فیلڈ میں ایکسپرٹ ہونا پڑے گا. تو ایکسپرٹ ہونے کے لیے آپ کو بہت زیادہ پڑھنا بھی پڑے گا. ٹھیک ہے, زبردست. ایک زبردست میسج کنوے کیا ڈاکٹر کلثوم نے, اور کافی انفارمیٹیو پوڈ کاسٹ رہا ہے ویورس آپ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی. امید کرتا ہوں یہ ایپیسوڈ آپ لوگ کو پسند آئے گا, اینڈ تک ضرور دیکھیے گا, کافی آگاہی کا سیشن لگے گا آپ کو بھی. تو امید کرتا ہوں اگلے ایپیسوڈ میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوتی ہے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عارف.